پیار اور محبت سے جو ہے ان کو چلا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مالی دا کام پانی لانا پر مشکاں پاوے تو مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ سبحان اللہ، تو ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، الحمدللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ قاری محمود حسن صاحب۔ برطانیہ میں کافی جو ہے ماشاءاللہ جدوجہد ان کی اور جاری ہے، اور ایک انہوں نے یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا اور بہت نائس جو ہے ادارہ بھی اختیار کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ ہیں ان اس کے بعد ادارے کی انشاءاللہ آگے برانچز بھی بنیادیں، ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ مختلف انہوں نے ایریاز بنیاد میں رکھ جہاں دی جہاں ہے۔ پہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا جو ہے ماشاءاللہ ہو گیا ہے۔ صدقہ جاریہ اب لوگوں یہ نے ہے ان تعاون کے کیا بعد ہے، کوئی اور ہوگا، ان کے بعد کوئی اور ہوگا، یہ ایک سسٹم اب چل پڑا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ساتھ ملتے کہ کارواں بنتا ہو۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم موجود ہیں الجنت انسٹیٹیوٹ میں، اور شکریہ ادا کرتے ہیں علی بھائی کا اور علی ٹی وی کا کہ جو یہاں آئے، انہوں نے کوریج دی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے اس ٹی وی میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کو اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی روزی رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج ہم الجنت انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں، چونکہ الجنت انسٹیٹیوٹ ایک والتو اسٹور کے اندر ایک نیا ادارہ ہے، اور الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حافظ اسلان صاحب اور ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی موجود ہیں، اور حافظ اسلان صاحب یہاں کے امام بھی ہیں، چونکہ انہوں نے یسٹرڈے بھی انہوں نے تراویحیں پڑھائی، اور آج بھی جو ہے وہ تراویح کی امامت کو لیڈ کریں گے۔ اور اس سے پہلے جنہوں نے حفاظ کرام نے قرآن پاک مکمل کیا، وہ بھی قاری محمود الحسن صاحب کے دوست شاگرد ہیں، جنہوں نے بڑے احسن انداز سے قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت کی، قرآن کے اندر تراویحوں کے اندر قرآن پاک کو مکمل کیا، اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے مکمل کیا۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے بچوں کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیے ناظرین، ہمارے قاری جو پاکستان سے آتے ہیں اور ادھر آ کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کر رہے ہیں ادھر، اور اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹ تیار ہو رہے ہیں، جیسے کہ ارسلان صاحب جو ہے وہ تیار ہوئے، انہوں نے تراویح بھی جو ہے پڑھائی ہیں یسٹرڈے، اور آج بھی ان کی فل تیاری ہے کہ یہ تراویح پڑھائیں گے۔ اور یہ چھوٹا بچہ جو ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ ایان ایان۔ ایان بیٹا، آپ کتنے سپارے پہ ہو؟ سیکنڈ سپارے پہ حافظ قرآن کر رہے ہو؟ جی تو قاری محمود الحسن صاحب سے آپ کر رہے ہو؟ پہلے کر رہا تھا، ہاں؟ جی جی پہلے کر رہا تھا اچھا۔ جی۔ تو یہ جو ہے ہمارے ساتھ دوسرے جو ہے ماشاءاللہ ارسلان صاحب کھڑے ہیں۔ ارسلان، آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے یہ قرآن پاک حفظ کرنے میں؟ 5 سال لگے تھے 5 سال لگے ہیں۔ ہمارے الحمدللہ الجنت انسٹیٹیوٹ کے خادم خاص محترم جناب خالد رشید صاحب نے الجنت انسٹیٹیوٹ میں دن رات کام کیا ہے، انتظام کیا ہے، اور نمازیوں کے لیے پوری طرح سے صفائی کا انتظام کیا ہے، اور باوجود کہ جگہ صاف ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میرا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک میں 3 دفعہ یہ ساری مسجد صاف نہ کر دوں، اور ان کے بچے اور یہ جنت کما رہے ہیں، ماشاءاللہ بچے بھی آئے۔ اور الحمدللہ ان کے بچے بھی، داماد بھی، گھر والے بھی، چھوٹے بڑے سب، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ تحفہ ملا ہے، ان کے دروازے کے سامنے اللہ کا گھر بن گیا، اور یہ اس چیز پر دن رات اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک اچھا ان کی اچھی تربیت ہے۔ تو ناظرین، بتانے کا ہمارا مقصد تھا، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ایک اچھا میسج ہے، لوگوں کا محبت اور پیار۔ یو کے میں دیکھیں تراویحوں کے لیے صفائی کرتے ہیں، اور جیسے بھی یہ افطاری ختم ہوتی ہے یہ سارا اور جو ہے دیکھیں یہ انسٹیٹیوٹ، یہ مسجد بنی ہے تو یہ ان کو موقع ملا ہے، ماشاءاللہ جب ان کی ادارے محبت بنتے دے ہیں کے، تو پھر لوگوں کو اپرچونٹیز ملتی ہیں، اور لوگ جو ہیں انگیج ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ادارے بنانے کا اور بننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو کوئی ایک پیغام آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ الحمدللہ کہ مجھے یہ موقع ملا، اور قاری صاحب نے مجھے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ تعاون فرماؤ، اور ہمیں بھی یہ خوش قسمت ہے آپ۔ ثواب لینے کا۔ حافظ صاحب کے ساتھ کافی دیر پہلے تو پھر میری اسٹڈی شروع ہو گئی تھی، تو پھر میں نے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تھا، ابھی دوبارہ میں نے امید کی ہے میں دوبارہ شروع کروں قرآن کا حفظ، اور ابھی میں لگا ہوا ہوں قاری صاحب کے ساتھ۔ تو کون سے سپارے پہ ہو؟ آج میں نے 8 سپارے کیے ہیں حفظ، 5 پیچھے سے 3 آگے سے۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو بچہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اپنے،
یہ جو ماشاءاللہ ابھی جو ہے ادھر اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے تھوڑی ان سے بات چیت کی. یہ بھی قاری محمود حسن صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو ابھی ماشاءاللہ جو ہے ارسلان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. یہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں قاری محمود الحسن صاحب کے, جنہوں نے بڑی محنت سے اسٹوڈنٹ تیار کیے ہیں یو کے میں. تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کتنا عرصہ لگا ہے ماشاءاللہ؟ 5 سال. 5 سال. جی تو ابھی نہیں, یسٹرڈے آپ نے ترابیہ بھی پڑھائی تھی. جی جی اچھا, تو آج بھی آپ پڑھائیں گے ترابیہ؟ جی آج بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے. تو ابھی آپ کو فل کانفیڈنس ہو گیا, اگر آپ پوری مسجد میں آپ کو دیا جائے سارا سسٹم تو آپ سنبھال لیں گے؟ انشاءاللہ سنبھال لیں گے. اچھا پڑھتے ہیں منزل ہر روز. اچھا انشاءاللہ کر لیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیے ناظرین, آج جو ہے شبینہ بھی انہوں نے پڑھا تو WFIA کی طرف سے ان کو جو ہے ایک سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے. اور ہمارے قاری صاحب ادھر افصاح بھی موجود ہے جنہوں نے پورا منتھ جو ہے ترابیہ پڑھائی ہیں. تو ماشاءاللہ قاری صاحب آ جائیں. یہ استاد آ چکے ہیں. ایک یہ قدرت سے ہی ہماری قسمت ہے کہ یہ ہمیں ادھر مل گئے ہیں. ویسے تو یہ جن کی ساری جو ہے کوشش کاوش ہے. السلام علیکم. یہ ساری کوشش کاوش یہ جو ہے ہمارے قاری محمود الحسن صاحب ہیں, ان کی ہے. اچھے سے اچھے اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں اور اچھے سے اچھے آگے رزلٹ بھی آ رہا ہے, لوگوں کو مل رہا ہے. جیسے یہ بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اور کافی اسٹوڈنٹ ہے. تو آپ کا جو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے, کیسی یہ رہی ہے ساری؟ الحمدللہ علی بھائی, الحمدللہ الجنت انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بہت اچھا رمضان شریف گزرا ہے. اور اس کی اتنی بہاریں کہ یقین کریں میں بیان اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتا. یہاں 5 وقت کی نماز اور نمازی حضرات بڑے اچھے انداز کے ساتھ آنا اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی. پھر یہاں افطاری کا جو انتظام بڑا بہترین جو تھا وہ احسن انداز کے ساتھ جو تھا, وہ ایک ہمارے بھائی سے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خالد بھائی, جنہوں نے اس میں سرونگ میں ہمارا بڑا ساتھ دیا. اور قاری صاحب جو تھے وہ خود بھی اس میں افطاری میں موجود ہونا. پھر جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ان کے لیے دعائیں کرنی, بچوں پہ محنت کرنی, پھر بچوں کو جو ہے وہ آگے مصلی پہ کھڑا کرنا, ان کی جو ہے وہ منزل سننی. تو یہ بہت بہترین الحمدللہ. یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. ایک تو رمضان کی برکتیں اور دوسرا قرآن کی برکتیں. اور یہ اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جنت انسٹیٹیوٹ جیسا ایک ہمیں ادارہ دیا جس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور بچوں کو ہمیشہ موقع ملتا ہے. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں حافظ ارسلان صاحب ہیں, اور دوسری طرف جو ہے حافظ حبیب ڈار صاحب ہیں جو اس دفعہ اعتکاف بھی بیٹھے ہیں. اللہ ان کا اعتکاف جی اللہ ان کا جو ہے وہ اعتکاف قبول فرمائے, اور اللہ حافظ ارسلان صاحب کی علم میں برکتیں عطا فرمائے, حبیب صاحب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ پاک قاری محمود الحسن صاحب کو اللہ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے کہ جو دن رات الجنت انسٹیٹیوٹ کے جو ہے وہ اس خدمت میں لگے. تو اللہ اس کو تا قیام قیامت اسے قائم و دائم فرمائے, اور اللہ پاک قاری صاحب کو زندگی عطا فرمائے. تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ قاری صاحب آج خصوصی مہمان تھے کہ ادھر WFIA ادارہ ہے, ادھر گئے تھے. ان کو ایز اے مہمان, ان کو خصوصی مہمان بلایا تھا, تو ان کے اسٹوڈنٹ بھی ادھر گئے تھے. یہ دیکھیں سرٹیفکیٹ جو ہے ان کو ملا ہے. تو قاری صاحب ماشاءاللہ کیسا رمضان جا رہا ہے اور کیسا یہ سفر ہے سارا آج 26 رمضان؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. علی بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیشہ الجنت انسٹیٹیوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تھرو میڈیا, اور آپ کا چینل جو ہے الحمدللہ اس کی کوریج بہت پسند کی جاتی ہے. اور الحمدللہ رمضان شریف میں ہمارے جو جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں, ہر رات ہمارے ایک سجاد بھائی ہیں, ان کا بھی ہم آپ کے چینل کے تھرو, چونکہ میڈیا کا انہوں نے کام کیا ہے, مولا خالد اقبال صاحب نے بھی ماشاءاللہ کوریج کی ہے. تو پہلی رمضان شریف سے لے کر آج تک ہر دن ہی خوبصورت ہے, کیونکہ ماہ رمضان کا ہر لمحہ جو ہے, اور جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس میں مزید چمک آ رہی ہے. جیسے کہ قاری صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ فرسٹ رمضان یہ جو تیار ہوا ہے الجنت انسٹیٹیوٹ, یہ جو فرسٹ رمضان ابھی گزرا ہے, یہ آپ کا کیا لگا کہ آپ کو کیسے لوگ؟ یہ الحمدللہ ہمارے لیے کہ سرپرائز بھی تھا, لوگوں کے لیے بھی سرپرائز تھا کہ اتنے شارٹ ٹائم میں ود ان 1 ایئر پرچیز کے بعد اس پورے ادارے کو یعنی بالکل نئے سرے سے ہم نے تعمیر کیا. اور بالخصوص ہمارے آجی ارون یوسف صاحب جو کہ انڈیانو پیزا والے, اور ان کی ساری ٹیم تھی, اور یہ اس ٹیم نے دن رات کام کیا ہے. اور پھر جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو حیران ہو گئے,
اور اس سے پہلے تو جب اوپننگ سرمنیز ہوئی تو آپ کی چینل نے الحمدللہ اس قدر اویئرنیس دے دی تھی، لیکن جب لوگوں نے آ کر لائیو دیکھا میڈیا کے بعد تو وہ یقیناً حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے. جیسے یہ ہمارے یوسف بھائی ہیں، یہ یہاں پہلے آتے رہے جب حاجی عبدالوہاب صاحب کا آفس تھا حج عمرہ کا، تو انہوں نے پہلے یہ جگہ دیکھی تھی، لیکن الحمدللہ ان کی جو فیلنگز تھیں کہ حیران ہو گئے، اور اتنی خوبصورت جگہ اور چھوٹی جگہ میں ہم نے ایک بڑا کام کر دیا ہے. یعنی وضو خانہ کی سہولت ہے، کچن کی سہولت ہے، یعنی اس ادارے میں کوئی کمی نہیں رہ گئی. اب صرف ایک کمی ہے جو آپ میں سب ناظرین سے بھی کہوں گا کہ دعا کریں، جگہ یہ چھوٹی ہے، چاہے اوپر چلی جائے چاہے یہ لیفٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پر انشاءاللہ چلی جائے تو پھر انشاءاللہ تعالی الحمدللہ بلے ہی بلے ہوگی انشاءاللہ. تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ہیں وہ استاد اور ہمارے قاری صاحب جن کی ساری کوشش کا اور آپ ساتھیوں کی جنہوں نے ان سے تعاون کیا. اور بات یہ ہے کہ اور ویڈیو 26 رمضان کو بنانے کا ہمارا مقصد ہے، ہم ادھر آئے تھے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام تھا رمضان افطار کا، اور کافی دوست آئے ہوئے تھے. آج یہ بزی تھے، تھوڑے مہمان ادھر چلے گئے تھے تو اس کی وجہ سے ختم قرآن بھی ہے WFIA میں، تو وہاں پر آج 27ویں شب ہے آج انشاءاللہ تعالی، تو وہاں پر ختم قرآن ہے WFIA میں، دیگر مساجد میں بھی ختم قرآن. تو اس لیے ہم نے 25ویں شب، چونکہ وہ بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور آج جو ہے کچھ دوست وہاں بھی جائیں گے، ہمیں بھی دعوت ہے. تو اس کے بعد جی میں آپ کے چینل کے تھرو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 29 شب یعنی وینسڈے کا جو دن ہوگا تو رات جو ہے وہ 29 ہے، تو یہ لاسٹ چانس ہوتا ہے لیلۃ القدر کا، تو طاق راتوں کی آخری ہے. تو اس میں آپ کو بھی دعوت ہے کہ اس رات ہم نے جن بچوں نے شبینہ یہاں پڑھا 29 شب یعنی 28واں روزہ اور آنے والی شب 29 ہوگی، جیسے آج 27 شب ہے. تو یہاں پر جن بچوں نے شبینہ پڑھا یا جو ریگولر اٹینڈنس رہا، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آتے رہے ہیں باوجود اتنی دیر تک تراویح ختم ہوتی تھی، تو ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، ان کے انعامات دیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. اور ہمارے تراویح کے دوسری تراویح کے امام جناب قاری حافظ عبدالحفیظ صاحب، یہ الحمدللہ ان کی عزت افزائی ہوگی، اور انہوں نے اس ادارے کا یعنی جیسے اپنا گھر ہوتا ہے اس طرح خیال رکھا ہے. نماز فجر باقی نمازوں میں بھی جی اور ہمارے خالد رشید صاحب بالخصوص جو کہ مسجد کے پڑوسی ہیں اور مرحوم حاجی عبدالرشید صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس مسجد کی صفائی کا ڈے 1 سے ذمہ لے لیا. حالانکہ ہمارے پاس 3-4 اور دوست، اور انہوں نے کہا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک 3 ٹائم میں اس کی صفائی نہ کروں. تو یہ جنت کما رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر ہمارے عزیز مرد صاحب، ان کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہے، عزیز مرد صاحب، عزیز مرد صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کا بڑا جذبہ ہے، اور یہ جس درد کے ساتھ اذان دیتے ہیں اور پھر ایک ذمہ داری کے ساتھ، یعنی ادارے کے لک آفٹر کرنی، ہاتھ بٹانا، کوئی بھی کام ہو، صفائی کا ہو، کلیکشن کا ہو، دیکھ بھال کا ہو، یہ بڑی کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو اپنا ٹائم پرخلوص اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی شہرت کے، الحمدللہ یہ ہمارے کل بھی بازو تھے، آج بھی بازو ہیں. تو ساری کمیونٹی ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ میں کس کا نام لوں، یعنی پورا والتھم سو کمیونٹی جو ہے انہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا ہے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے دعا گو ہیں. لائٹن سے لے کر یہ پورا ایریا الحمدللہ سب نے ہمارا ساتھ دیا ہے، تعاون کیا، اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو صرف بچوں پر محنت کر سکتے ہیں، لیکن جو فائنینس ہے وہ الحمدللہ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے کیا ہے. اور یہی میں التجا کروں گا کہ ہمیں کچھ اور فنڈز کی ضرورت ہے تاکہ یہ ساتھ والی جو جگہ ہے، ہمارے دوست ہیں بیرسٹر صاحب، ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جگہ پھر اور زیادہ کھلی ہو جائے، سہولت ہو، جتنے دوست احباب آئیں، ہماری بہنوں کے لیے سیپریٹ جگہ ہو جائے، وہ بہنیں آئیں آرام سے اپنی عبادت کریں، بچیاں آئیں پڑھیں،
تاکہ ایک سیپریٹ نظام جو ہے وہ ہو جائے. اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. پاکستان کا سیپریٹ وہاں مدارس میں اور وہاں پر غرباء مساکین کے لیے کھانے کا پورا مہینہ اہتمام اور دیگیں تقسیم کی جاتی. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی انہوں نے عزت افزائی کی. آج ساری کمیونٹی ہماری بزنس کمیونٹی اس کو یہاں پر اس لیے وہ اور آج یہ سارے ماشاءاللہ دوست جو ہیں بڑی محبت سے ان کی دعوت پر لبیک کہا. ہم سب کو رونق بنے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو ان کے والدین کے لیے جبار حبیب صاحب والدین ان کے والدین صحت کے لیے دعا عبد الجبار حبیب صاحب نے جو اہتمام کیا ہے نبی پاک کا واسطہ ان کے والدین کو صحت کاملہ وعدہ یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. ان کی پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی یہاں پر قریبی ہیں جس طرح بھی حصہ ڈال رہے ہیں یا اللہ پاک سب کا منظور و قبول فرما. اے اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ جنت الرسیف کو یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ تو رحم و کرم فرما کے فضل و کرم فرما کے یا اللہ پاک اسے اور کشادہ فرما. اور میرا نبی پاک کا واسطہ میں اپنے حبیب کے صدقے جو ہمارا سچا کام کرنے کا مقصد ہے یا اللہ پاک اس کو پورا فرما. یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ بچوں کے لیے یا اللہ پاک جو ہم نے درس بنایا یا اللہ پاک اسے منظور و قبول فرما کے یا اللہ پاک بچوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کے یا اللہ پاک ان حافظ قرآن عالم دین بنا. یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ حاجی محمود صاحب بیمار ہیں یا اللہ پاک نبی پاک کے صدقے انہیں رحم و کرم فرما کے یا اللہ پاک خواہشوری عطا فرما. یا اللہ پاک سب کے کاروبار نبی پاک کا واسطہ جتنے یہاں پر ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں یا اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ سب کے اوپر رحم و کرم فرما. یا اللہ پاک نبی پاک کے صدقے میرے اللہ فضل و کرم فرما کے میرے اللہ نبی پاک کا واسطہ ہمیں سب کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ فضل و کرم فرما. یا اللہ پاک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعاون کیا قرض اسلامی سلسلے میں ڈونیشنز یا افطاری رمضان شریف میں یا اللہ پاک اس چیز میں آج جناب انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جتنا بھی تعاون کیا جس طرح کا تعاون کیا ہے اپنے مال سے اپنے ہر چیز سے جس طرح کیا یا اللہ پاک سب کا منظور و قبول فرما. یا اللہ پاک سب کو آپس میں اتفاق عطا فرما. ڈار فیملی نے جو بھی ماشاءاللہ کام کیے یا اللہ پاک سب کے ان کو منظور و قبول فرما. اے ہمارے نبی پاک کا واسطہ سب کے اوپر رحم و کرم. قاری شاہد صاحب ہمارے شاگرد ان کے والد صاحب سخت بیمار ہیں دعا کریں. یا اللہ پاک شاہد کے جو بیمار ہیں یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ ان کو شفا کلی عطا فرما رحم و کرم فرما. اے اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ ہمارا گناہ منظور و قبول فرما. یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ آسانیاں فرما. اے ہمارے نبی پاک کا واسطہ ہماری دعا منظور و قبول فرما. وصلی اللہ علی خلقہ والمرشد محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. اللهم إني لك سبت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اس کو الوداع کرتے کرتے یا اللہ پاک ہمیں توفیق فرما کہ ہم آخری لمحوں میں اسے ہر لمحہ کچھ کما سکیں اور اپنی زندگی کو عمل بنا سکیں اور اس پر عمل کرنے کی ٹھیک جی جی بالکل ناظرین آج ہم آئے الجنت انسٹیٹیوٹ پہ اور 28 رمضان ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انتظام ہوا ہے آج الجنت انسٹیٹیوٹ میں اور یہاں پر کافی لوگ جو ہے تشریف لے کے آئے ہیں. آئیے ناظرین کچھ دوست آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. تو ناظرین ماشاءاللہ ہارون صاحب خود سرو کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہے بہت ہی محبت بانٹ رہے ہیں تو بہت ہی اچھا انتظام ہے. ابھی رمضان جو ہے ماشاءاللہ افطاری جو ہے ہو چکی ہے اور کچھ دوست جو ہے قہوہ وغیرہ پی رہے ہیں افطاری کے بعد نماز پڑھ چکے ہیں. تو آئیے ادھر ملک خالد صاحب بھی تشریف لے کے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں.
جی ملک صاحب کیسا آج الحمدللہ جی ہارون بھائی نے دعوت دی ہے, خصوصی طور پر آئے ہیں اور ماشاءاللہ جس طرح وہ لنگر چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے عمل اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا کام. جی الحمدللہ آج ہارون بھائی نے ادھر الجنت انسٹیٹیوٹ میں بلایا ہے افطاری کے لیے, اور افطاری کر رہے ہیں. دوستوں نے یہاں پر افطاری کی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور اس موقع پر آپ کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو آپ جا کر ہر جگہ مختلف کمیونٹی کے جو بھی چاہے وہ مذہبی ہے, چاہے وہ سیاسی, تجارتی, ہر لحاظ سے, تو یہ اپنا کام جو ہے آپ جاری رکھیں. تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اس کا اجر عطا فرمائے. ماشاء اللہ ملک صاحب آج جو ہے الحمدللہ بہت ہی اچھی جو ہے افطاری تھی. تو اس میں کافی اچھے مینیو تھے ماشاء اللہ, اور کافی اچھے اپنے خوبصورت جو ہے روئے فضا بنے ہوئے تھے, کھجورے بھی, اور یہی مینیو کا یہ میں تو آج آیا ہوں, یہ اس کے بارے میں یہ باقی یہ بتا سکتے ہیں, یا ایک دن پہلے آیا تھا تو یہی مینیو تھا. اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے زبردست سے جو ہے سرو کی ہے, اور خود جو ہے شاہ صاحب بھی تشریف لے کے آئے. قاری صاحب ماشاءاللہ آج کل جو ہے یہ 28 رمضان ہے, تو آپ کا یہی اصل میں اصل بات جو ہے وہ ہے خلوص کی. مینیو جتنا مرضی بڑا ہو, اگر خلوص نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے بھائی ہارون صاحب اور بہت سے اور دوستوں نے بھی مختلف دنوں میں حصہ لیا ہے, چونکہ یہ سرپرستی کار ہیں اور ان کی طرف سے ہر روز کا انتظام ہے. لیکن ہمارے تقریباً 10 سے 12 دن مختلف لوگوں نے یہاں پر اپنی افطاری پیش کی, جس میں ذوالفقار ڈار صاحب ڈار فیملی کی طرف سے ایک پورا اہتمام ہوا اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ آئے. اس کے علاوہ حاجی محمود جماعتی صاحب اور ہمارے اور بھی بہت سے دوستوں نے افطاری میں حصہ لیا ہے. اس کا میتھڈ یہ تھا کہ ہم وہ پیسے جو ہیں وہ ہارون صاحب کے ذمہ کر دیتے تھے, چونکہ سارا جو باکس بن کے آتے تھے پیک, وہ ان کی دکان پہ تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے یہ بڑی محبت سے ڈال کے ساری چیزیں یہاں لاتے رہے. ایک تو صفائی قائم رہی ہے, بد نظمی نہیں ہوئی, ہر ایک اپنا حصہ پورا ایک پیکج جو ہے, جس میں کعوہ ہے, روح افزا ہے, اور کھانا مکمل طور پر, افطاری کی چیزیں الگ, اور پھر مسجد نبوی صاحب کا جو سفرہ, دہی کے ساتھ بریڈ, اور وہ جو مسجد نبوی شریف میں اوپر مسالہ اور تیلی والا ڈالتے ہیں, یہ سارا الحمدللہ پورا مہینے میں بہت ہی خوبصورت جو ہے اہتمام رہا ہے جی الحمدللہ. اور یہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ ساتھ ہی لے جا سکتے ہیں, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو, وہ بن میں نہ پھینکا جائے, رزق کی بے قدری نہ ہو. اس لیے وہ سارا باکس جو ہے اس میں بھی جو ثابت چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم اس کو نکال کے سیو کرتے تھے, اور جو کھانا ساتھ لے جانا چاہے وہ ساتھ لے جا سکتے ہیں الحمدللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ نظم و ضبط جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے. ہمارا ہمیشہ ہی یہ جو معاملہ اس میں ہم پیچھے رہے کہ خوبصورت جگہ پر بیٹھ کر اس کا اہتمام تو کیا, لیکن اس کا اختتام صحیح نہیں کیا. الحمدللہ یہاں پر ہر لحاظ سے اہتمام بھی خوبصورت اور اختتام جو ہے اس سے اعلیٰ, کہ صفائی کا خیال, اٹھنے بیٹھنے کا خیال, ہر ایک کو ہر چیز ملنا اور وقت پر اس کو مکمل کرنا, یہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے. اس کو ہمیں اپنانا چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے. جب ہم ان چیزوں کو, اس اصولوں کو اپنائیں گے تو یقین کریں کہ ہم ہر وقت کامیاب ہیں. کامیابی ہے ہی اصولوں پر, اخلاق پر, ادب و آداب پر. اگر ہم نہیں جھکیں گے تو کبھی ہو نہیں سکتا.
کہ ہم کسی جگہ پر پہنچیں. آخری الفاظ پر یہ پیش کروں گا کہ امام حسن علیہ السلام کا بیوٹیفل قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر سے نکلو تو جس کو بھی پاؤ اس کو اپنے سے اعلیٰ پاؤ, اپنے سے بہتر پاؤ. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الجنت انسٹیٹیوٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہوا ہے, اور یہ افطاری جناب ہارون صاحب نے, ہارون صاحب کے کزن ہیں امریکہ سے, ان کی کاوشوں سے یہ افطاری کا اہتمام کیا گیا تھا. عبد الجبار حبیب, ان کی طرف سے یہ اہتمام کیا گیا تھا. تو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ یہ الجنت انسٹیٹیوٹ قاری صاحب محمود الحسن صاحب کی مہربانیوں سے, ان کی ہمت سے, جہاں انہوں نے دن رات محنت کی ہے, ان سے زیادہ میرے خیال میں ہارون صاحب نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. انہی کی وجہ سے سارے معاملات یہ سیٹل ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو والدین ہوتے ہیں, خاندان ہوتا ہے نا, ان کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں. تو ان کے والد محترم اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے, صحت والی زندگی. حاجی محمد یوسف صاحب, ہارون صاحب کے والد صاحب, محمود صاحب کے والد صاحب, تو یہ ان کی صحبت کا اثر ہے, ان کی تربیت کا اثر ہے کہ یہ ہر جگہ پہنچتے ہیں, اپنا کاروبار بھی چلا رہے ہیں, اس کے باوجود یہ ہر جگہ پہنچتے ہیں. یہ ادارے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے, آگے بھی ان کی کاوشیں جاری ہیں. عید کے حوالے سے میں کچھ دیکھیں, اس پہ ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شاید بتا سکتے ہیں, لیکن جو اعلان جہاں سے متوقع ہیں وہیں سے آئے تو بہتر ہے. مجھے اور یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کہیں کہ جمعہ کو عید ہونی ہے یا ہفتے کو عید ہونی ہے. دعا کرتے ہیں, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ شاید کہ اللہ پاک مہربانی کرو ایک ہی دن عید ہو جائے. الحمدللہ میں نے تقریباً تراویح اسی مسجد میں پڑھی ہے. دوسرا اہتمام تھا وہ بھی بتا دیں جی, کہ تراویح کا یہاں ڈبل جی ڈبل اہتمام تھا. یہاں ایک جماعت جو ہے نا وہ 9:30 بجے, اور دوسری جماعت رات کو 11:45 بجے, پھر 12 بجے. تو دوسری جماعت میں ہم کیونکہ کاروبار بھی لوکل کاروبار بھی ہے, اس کی وجہ سے یہ شاید آپ کو پتہ بھی ہے میرا ادھر چکن سپاٹ ہے اپنا فاسٹ فوڈ, تو اس لیے میرے لیے وہ سوٹیبل ٹائم تھا. آپ کو لے کے چلتے ہیں ہارون صاحب کے پاس. جی, اگر ادھر مل گئے ہمیں, جی جزاک اللہ. کچھ ساتھی بیٹھے تھے. تو ناظرین, خالد صاحب بھی تشریف لے کے آئے ہیں, اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہمیں جو لگی ہے, ویسے ساری تقریباً انتظام ٹھیک ہے, کہ کعوہ جناب بہت زبردست ادھر بنا ہے. تو سارے جو ساتھی ہیں آپ دیکھ لیں, ماشاءاللہ سارے ساتھی جو ہے محبت اور پیار سے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں وغیرہ بھی کر رہے ہیں, اور ایک محفل سا ایک ماحول بن گیا ہے. تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہارون صاحب کے پاس. ہارون صاحب, آج ماشاءاللہ 28 رمضان تھا, اور پورا منتھ کیسا آپ کا گزرا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علی بھائی, علی ٹی وی کا بہت شکریہ. رمضان ہمارا بہت اچھا گزرا ہے, بہترین. یہاں پہ ہر روز افطاریاں ہوئی ہیں, لوگ مختلف لوگ تشریف لائے ہیں, اور یہاں سے لوگوں نے کھانا کھایا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں پہ ہر آدمی کے لیے ایک پیکج تیار ہوتا ہے ڈیلی کے طور پہ, جس میں ہر چیز میسر ہوتی ہے ایک پیکج کے اندر, اور اس کے ساتھ میں اس کو ایک فروٹ چاٹ کی ڈبی ساتھ میں دی جاتی ہے, ساتھ میں دہی بھی ہوتی ہے, اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, اور اینڈ پہ کعوہ بھی ہوتا ہے. اور سب سے بڑی جو مین بات یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد جتنے احباب ہوتے ہیں وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو کعوہ اور کھجوریں اور بسکٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں. وہ جیسے آج مول دیکھ رہے ہیں, کچھ چند یہاں پہ میرے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسی طرح بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے گپے لگا رہے ہیں, اور ساتھ میں کعوہ چل رہا تھا. اسی طرح دوسری طرف بھی دیکھیں آپ, اس طرح بھی کچھ مہمان بندے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا اصل میں یہی ماحول بنانے کا ہے کہ نماز کے فوراً بعد انسان بیٹھے, تھوڑی ایک دوسرے سے بات چیت ہو, لوگوں کو اپنائیت ہو, اور اپنے آپ کو ریفریش کریں. یہ ایک ریفریشمنٹ کا ایک ماحول دیا گیا ہے یہاں پہ. تو الحمدللہ کامیاب ترین چل رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی. السلام علیکم. تو ناظرین, ہمارے ساتھ ہے
تو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ارون صاحب جو کہ جن کی ساری کوشش کاوش ہے ادھر ہے، وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے ایک دن. ابھی کچھ ساتھی ان کے دوست ادھر بیٹھے تو ان سے پوچھتے ہیں. سر آپ کا کیسا رمضان گزرا ہے اور کیسا جو ہے آج روزہ جا رہا ہے؟ اور ادھر آپ نے السلام علیکم علی بھائی. اچھا، ہمارا رمضان بہت جلدی گزر گیا ہے، بہت اچھا ہے، مزہ آیا، بہت پتہ بھی نہیں چلا. تو آج ارون صاحب کے پاس آئے تھے، انہوں نے افطاری کا بندوبست سب کیا ہے. تو الحمدللہ بہت اچھا، بہت ٹیسٹی کھانا انہوں نے، ان کا ہاتھ میں بہت اچھا، بہت زیادہ ٹیسٹ ہے. تو انشاءاللہ تو پھر بہت مسجد میں بیٹھے ہیں ابھی سب لوگوں کے ساتھ، تو مزہ آ رہا ہے بہت. شکریہ بہت بہت. تو ناظرین یہ جو ایک محفل کا جو ہے ایک ماحول بن گیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے ایک فریش ہو گئے ہیں اور لوگوں کے ماشاءاللہ چہروں پہ خوشی نظر آ رہی ہے. تو ابھی ملک صاحب بھی ادھر تشریف آج لے کے آئے ہیں. ملک صاحب کیسا آج آپ نے لطف اندوز ہوئے ادھر آ کے اور کافی ٹائم بھی دیا، بیٹھ بھی گئے ہیں ماشاءاللہ، تو کیسا محسوس ہوئے؟ الحمدللہ جی کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آگے بھی میں نے ذکر کیا نا کہ آپ ہر جگہ جاتے ہیں، کمیونٹی کے ہر فیلڈ میں لوگوں کی آپ رائے لیتے ہیں. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اتفاق دے. تو ماشاءاللہ ارون صاحب کی جو آج انہوں نے افطاری کی تھی، کل بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی جو ہے وہ رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی ساری فیملی کو صحت عطا فرمائے، والدین کو صحت عطا فرمائے. اور ہر ادارہ ہماری دعا ہے کہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ جس طرح شاہ صاحب نے بتایا ہے کہ پھلتا پھولتا رہے، یہ ہماری دعائیں ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ ملک صاحب اور ساتھ میں شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. پہلے آپ کو ہم شاہ صاحب کے پاس لے کے چلتے ہیں جو کہ ادھر کے ایک لوکل شہری ہے اور ان سے بات کرتے ہیں. یہ بھی الجنت انسٹیٹیوٹ میں آتے رہتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں تمام جتنے بھی احباب یہاں آج افطاری میں شامل ہوئے ہیں ان سب کا میں مہمان بھی ہوں، میزبان بھی ہوں. میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہارون یوسف صاحب کا، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس مدرسے کو، اس انسٹیٹیوٹ کو کامیاب کرنے میں دن رات جو ہے نا وہ محنت کی ہے. تو میں آگے شاید ذکر کر رہا تھا کہ یہ سارا فیملی خاندان کا ایک اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کچھ اخلاقیات ہیں تو آپ نے آگے اس کو پروموٹ کرنا ہے. تو ان کے بزرگ والد محترم اللہ ان کو حیات لمبی حیاتی عطا فرمائے، صحت والی. تو ان کو میرے دوست بھی ہیں لیکن ان کی تربیت کا اثر ہے کہ آج ان کے بچے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں اور کمیونٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے نا یہ یہاں ایک میلہ سا لگا ہوا تھا. اپنائیت ہے، ٹھیک ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی دھکا دے گا، بولے گا وہ بھائی ادھر سائڈ پہ ہو جا. لیکن یہ دیکھ لیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں کھایا پھر بھی کھلائیں گے، کھا کے جا رہے ہیں پھر بھی بولیں گے یہ ساتھ لے جاؤ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صاحب خود صرف کر رہے ہیں، خود صرف کر رہے ہیں. جی بالکل صرف کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ان کا پیار محبت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں آتے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت خلوص سے دعوت دی تو ہم یہاں شامل ہوئے. آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ یہاں چلاتا ہوں اسٹریٹ میں، چکن سپورٹ کے نام سے. ان کے ریسٹورنٹ ہے انڈیانو پیزا. تو دعا کرتے ہیں سب مل کے اللہ پاک ہم سب کے کاروباروں میں بھی برکت عطا فرمائے. ہمارے جو بزرگ زندہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرمائے. جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی. السلام علیکم ناظرین. آج اس وقت موجود ہے ہم الجنت انسٹیٹیوٹ میں، ہمارے ساتھ ہے قاری محمود الحسن، پیر سید اختر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ساری یہ ناظرین کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں علی صاحب آپ کے چینل کے ذریعے اپنی والتم فارس کی ساری کمیونٹی کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پوری کمیونٹی نے جتنا پیار محبت اور خدمت اور میرے چھوٹے
बेटे सैयद बिलाल हसन को उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की और बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं की। और मैं किस तरह इन लोगों का सबका आपका शुक्रिया अदा करूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को किसी चीज़ की कमी न दे। अल्लाह ताला नबी पाक के सदके आपके घरों में हमेशा ही बरकत अता फरमाए। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जिस जिसने तावन किया, जिस जिस लिहाज से तावन किया, मैं हर एक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में ये बात कहूँगा कि अचानक ये चीज़ हो चुकी है कि कारी महमूद हसन मेरे पास हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ से सारा मामला ये इब्तिदा हुई थी, जिसमें सबसे पहले हाफ़िज़ अफजल साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनके पास शुरू करके और उसके बाद कारी साहब उसके जो हैं उस्ताद हैं, जिन्होंने सारी चीज़ कुरान पाक पूरा जो है वो उसे हिफ्ज़ कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज वो आपकी वातों फॉरेस्ट की कम्युनिटी के लिए खिदमत के लिए हाज़िर है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने खिदमत की है। सबसे मैं यही अर्ज़ करूँगा कि उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी खिदमत मंजूर कबूल फरमाए और कारी महमूद साहब को हमेशा के लिए ये दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए और इसी तरह खूबसूरत बच्चे आगे आएँ और आकर मसलों पर खड़े हों और आकर दीन का काम करें। यही हमारी इल्तिजा है, यही हमारी हमेशा ही इल्तिजा है कि आप लोग आगे आएँ और अपने बच्चों को आगे लाएँ, वो भी इसी तरह कामयाब हों, हर कोई बिलाल बन जाए। माशाअल्लाह, बस यही मेरी दुआ है। अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कारी साहब हमारे साथ है, कारी महमूद हसन। कारी साहब बहुत अच्छे स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी जो है बच्चे इधर जो है बरतानिया में पढ़ चुके हैं, इनसे कुरान पाक हिफ्ज़ कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, अच्छा जो फीडबैक आ रहा है, लोग जो है काफ़ी पसंद कर रहे हैं इनका काम। तो आप साहब माशाल्लाह कैसे ये टाइम और कैसे ये स्टूडेंट को आप ज़्यादा कैसे ये मैनेज करते हैं, ये इदारा भी और ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइटन जामा मस्जिद, लिबरी रोड मस्जिद और फिर अब अल जन्नत इंस्टीट्यूट, इसमें एक तसलसल है और मेहनत है और जितनी ज़्यादा कमिटमेंट्स वालिदैन की होगी और बच्चों की अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस, शौक़, मोहब्बत और उस्ताद के साथ लिंक जो है वालिदैन का भी और बच्चों का, ये इसमें बहुत ज़रूरी है। जितने बच्चे वालिदैन की जिनको सपोर्ट हासिल होती है, मतलब सुबह वो याद करते हैं और वो बच्चों से पूछते भी आपने क्या पढ़ा है, तो वो बच्चे तकरीबन अच्छे हाफ़िज़ बन जाते हैं जिनकी बैकअप होता है वालिदैन का, क्योंकि सिर्फ उस्ताद का अकेला काम नहीं है। तो इसमें ये इज्तिमाई चीज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों को अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत भी दी होती है, जैसा कि यहाँ जो अल जन्नत इंस्टीट्यूट में हाफ़िज़ इस्माइल साहब ने कुरान पाक सुनाया है, वो 10 साल के थे तो पूरे हाफ़िज़ बन गए थे। तो 5 साल 6 साल तो वो इस काबिल नहीं थे कि मुसल्ला आगे खड़े हों इमामत के लिए। तो इस साल उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अल जन्नत इंस्टीट्यूट में, और फिर काजी फ़याज़ काजी साहब वो 12 साल के थे जब हाफ़िज़ बने। एक और बच्चा हमारा वो 11 साल का था, अमान हुसैन। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह फिर बड़ों में डॉक्टर अदील इकबाल साहब के जब वो डॉक्टर बन गए तो उन्होंने 1 साल छुट्टी लेकर दिन रात मेहनत की और 3-4 साल के अंदर उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ कंप्लीट किया। इसी तरह हमारे एक और दोस्त हैं, वो बिज़नेसमैन है अमजद भाई, उन्होंने अभी 13 पारे हिफ़्ज़ कर लिए हैं। वो बिज़नेस करते हैं लेकिन वो काम से वापस आकर अपनी मंजिल, इसी तरह वो अरसलान हाफ़िज़ साहब के वालिद साहब बैठे हुए हैं, हाफ़िज़ अरसलान साहब, हाफ़िज़ अरून साहब और हाफ़िज़ मोहम्मद एहसन साहब, बहुत अच्छे हाफ़िज़ हैं हमारे। और वो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सनख़ान हैं, कारी हैं और आलमी दीन हैं। तो इंशाल्लाह अगले साल वो और दीगर मौक़े पे भी आप उनको यहाँ देखेंगे, जैसे कारी खुबैब डार साहब जो यहाँ इतिकाफ़ कर रहे हैं, ये अब जुमा भी पढ़ा रहे हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे इस इंस्टीट्यूट का ये सारा काम संभालेंगे। तो कारी साहब सवाल ये है हमारा कि ये जो बच्चे हैं इधर के ब्रिटिश बोर्न बच्चे हैं, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है।
تو کیسے یہ ہینڈل کرتے ہیں, کیسے سسٹم چلاتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اصل میں میری آج سے 20 سال پہلے ٹیچنگز کچھ اور رنگ کی تھی, تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس میں اضافہ ہوا ہے, اور ان کی جو تھنکنگ ہے یا جو ان کا سلسلہ ہے اب الحمدللہ اس کو میں نے کنٹرول کر لیا ہے. یعنی سمجھ گیا ہوں کہ بچے یہاں کے مجبور بھی ہیں بیچارے, اسکول سے تھکے ہوئے آتے ہیں اور یہاں تھوڑے سے ٹائم میں پھر حفظ قرآن پاک کرنا, تو ان کی بھی بڑی ہمت ہے. تو الحمدللہ ہم بڑے پیار اور محبت سے جو ہے ان کو چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے, تو مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. سبحان اللہ. تو ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, اور عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا الحمدللہ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ قاری محمود حسن صاحب. برطانیہ میں کافی جو ہے ماشاءاللہ جدوجہد ان کی اور جاری ہے, اور ایک انہوں نے یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا اور بہت نائس جو ہے ادارہ بھی اختیار کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں یہ ہیں ان کے بعد ادارے کی انشاءاللہ آگے برانچز بھی ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے. آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا جو ہے ماشاءاللہ ہو گیا ہے. صدقہ جاریہ اب یہ ہے ان کے بعد کوئی اور ہوگا, ان کے بعد کوئی اور ہوگا, یہ ایک سسٹم اب چل پڑا ہے, یہ چلتا رہے گا. وہ کیا کہتے ہیں, ہم تو اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل, لوگ ساتھ ملتے کہ کارواں بنتا ہو. شکریہ جناب. تو ناظرین ہمارے ساتھ قاری محمود حسن الجنت انسٹیٹیوٹ میں اذان دی جائے گی. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيد عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. عبدالجبار حبیب صاحب نے جو اہتمام کیا ہے نبی پاک کا واسطہ, ان کے والدین کو صحت کاملہ وعدہ یا اللہ پاک. نبی پاکستان کا سیپریٹ ہے, وہاں مدارس میں اور وہاں پر غربا مساکین کے لیے کھانے کا پورا مہینہ اہتمام ہے, اور
اور دیگیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی انہوں نے عزت افزائی کی۔ آج ساری کمیونٹی، ہماری بزنس کمیونٹی، اس کو یہاں پر اس لیے وہ، اور آج یہ سارے ماشاءاللہ دوست جو ہیں بڑی محبت سے ان کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ ہم سب کو رونق بنے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو ان کے والدین کے جبار حبیب صاحب، والدین ان کے والدین صحت کے لیے دعا، اس کو الوداع کرتے کرتے یا اللہ پاک ہمیں توفیق فرما کہ ہم آخری لمحوں میں اسے ہر لمحہ کچھ کما سکیں اور اپنی زندگی کو عمل بنا سکیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق پاک کا واسطہ ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی یہاں پر قریبی ہیں، جس طرح بھی حصہ ڈال رہے ہیں، یا اللہ پاک سب کا منظور و قبول فرما۔ اے اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ جنت الرسیف کو، یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ تو رحم و کرم فرما کے، فضل و کرم فرما کے، یا اللہ پاک اسے اور کشادہ فرما، اور میرا نبی پاک کا واسطہ میں اپنے حبیب کے صدقے جو ہمارا سچا کام کرنے کا مقصد ہے، یا اللہ پاک اس کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ بچوں کے لیے، یا اللہ پاک جو ہم نے درس بنایا، یا اللہ پاک اسے منظور و قبول فرما کے، یا اللہ پاک بچوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کے، یا اللہ پاک ان حافظ قرآن عالم دین بنا۔ یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ حاج محمود صاحب بیمار ہیں، یا اللہ پاک نبی پاک کے صدقے انہیں رحم و کرم فرما کے، یا اللہ پاک خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ پاک سب کے کاروبار کے نبی پاک کا واسطہ جتنے یہاں پر ماشاءاللہ کاروبار کرتے ہیں، یا اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ سب کے اوپر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ پاک نبی پاک کے صدقے میرے اللہ فضل و کرم فرما کے، میرے اللہ نبی پاک کا واسطہ ہمیں سب کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ فضل و کرم فرما۔ یا اللہ پاک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ تعاون کیا کر، جسمانی سلسلے میں ڈونیشنز یا افطاری رمضان شریف میں، یا اللہ پاک جس چیز میں آج جنت انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جتنا بھی تعاون کیا، جس طرح کا تعاون کیا ہے، اپنے مال سے، اپنے ہر چیز سے جس طرح کیا، یا اللہ پاک سب کا منظور و قبول فرما۔ یا اللہ پاک سب کو آپس میں اتفاق عطا فرما۔ ڈار فیملی نے جو بھی ماشاءاللہ کام کیے ہیں، یا اللہ پاک سب کے ان کو منظور و قبول فرما۔ اے ہمارے نبی پاک کا واسطہ سب کے اوپر رحم و کرم۔ قاری شاہد صاحب ہمارے شاگرد، ان کے والد صاحب سخت بیمار ہیں، دعا کریں۔ یا اللہ پاک شاہد صاحب کے جو بیمار ہیں، یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ ان کو صحت کلی عطا فرما، رحم و کرم فرما۔ اے اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ ہمارا گناہ منظور و قبول فرما۔ یا اللہ پاک نبی پاک کا واسطہ آسانیاں فرما۔ اے بارک نبی پاک کا واسطہ ہماری دعا منظور و قبول فرما۔ وصلی اللہ علی خلقہ والمرشد محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللهم إني لك سبت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت